میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ میرے ماموں ممانی تو شاید جان چھڑانے کے لیے میرا نکاح جلد از جلد کرنا چاہتے تھے تاکہ میری والدہ کے ورثے کی جائیداد اپنے نام کروا سکیں۔ اسی لیے انہوں نے میرے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا تھا جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، لیکن وہ اچھا خاصا امیر تھا۔ اس سے پہلے میرے ماما نے میرے سامنے جائیداد کے کاغذات رکھے تھے۔ کہنے لگے میں نے بہت اچھی جگہ تمہارا رشتہ کیا ہے، لڑکے کا گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ اپنی والدہ کا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جو کہ اس کے بعد تمہارا ہو چکا ہے، اس پر پہلے سائن کر دو۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی، میری شادی کی عمر بھی نہ تھی اور نہ ہی وہ شخص لڑکا تھا۔ 45 سالہ مرد تھا، 3 بچوں کا باپ تھا۔ اسے بیوی نہیں اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی، یا اس کے گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ماموں میں آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ کہنے لگے تمہارے آگے پڑھنے کے چکر میں یہ رشتہ ہاتھ سے چلا جاتا اور بار بار اتنے اچھے رشتے نہیں آتے۔ بہرحال میں نے خود جائیداد کے کاغذات پر سائن کر دیے، جس کے گارجین میرے ماما ہی تھے۔ مجھے تو 18 سال کی عمر کے بعد ہی یہ سب کچھ مل رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میرے ماما نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ میرا رشتہ ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو کہ 3 بچوں کا باپ ہے۔ یہ تو دلہن بننے کے بعد، بارات آنے کے بعد میری ممانی نے مجھ سے کہا۔ کہنے لگی میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم ظاہری طور پر تیار ہو جاؤ۔ دیکھو وہ بچے بن ماں کے ہیں، اسی لیے انہیں ماں بن کر سنبھالنا۔ بیوی بننے سے پہلے میں ماں بن چکی تھی، وہ بھی 3 بچوں کی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت سے میرے آنسو میری آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے اور رخصتی تک میں روتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی پر بیٹھنے لگی تو میرے شوہر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تاکہ میں آگے بیٹھ سکوں۔ میری ممانی بھی آ کر بٹھانے لگی تو تبھی 11 سالہ ایک بچہ آ گیا۔ کہنے لگا ہٹیں آپ، پیچھے جا کے بیٹھیں، بابا کے ساتھ میں آگے بیٹھوں گا۔ میں تو اس 11 سالہ بچے کو دیکھ کر حیران تھی، کیا اس شخص کے اتنے بڑے بڑے بچے تھے؟ جیسے ہی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو وہاں ایک 7 سالہ بچی پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں ہمیشہ اسی سائڈ پر بیٹھتی ہوں، ایسا کریں آپ دوسری سائڈ سے آ کر بیٹھ جائیں۔ اندر ایک اور عورت سی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو شاید ملازمہ تھی۔ کہنے لگی بری بات ہے، دلہن کو اسی جگہ بیٹھنے دو، لیکن وہ بچی بڑی ڈھیٹ تھی، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مجبوراً مجھے ہی دوسری جانب سے آ کر بیٹھنا پڑا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو آگے بیٹھے میرے شوہر صفدر نے ملازمہ سے کہا کہ آیان کو ہنا کی گود میں دے دو۔ 1 سالہ بچہ اس نے میری گود میں بٹھا دیا جو مجھے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا، میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دماغ معوف سا ہو گیا تھا۔ پورا راستہ وہ بچے آپس میں لڑتے ہی رہے۔ گاڑی میں ایک شور برپا تھا، اس شور میں میری سسکیاں ضرور دب کے رہ گئی تھیں۔ میرے والدین کی حادثاتی موت کے بعد میرے ددیال والوں نے 3 دن سوگ منانے کے بعد مجھے میرے ماموں کے ساتھ ہی رخصت کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ اس گھر میں تو اس بچی کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے پالیں گے، یہ تمہاری بہن کی نشانی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میرے ماموں ایک معمولی سے کلرک تھے، مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ان کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میں اس وقت 10ویں جماعت میں تھی جب میرے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ کچھ دن صدمے میں گزر گئے، لیکن جب میں زندگی کی طرف لوٹی تو میں نے ماموں سے کہا کہ مجھے کالج میں پڑھنا ہے، تو فوراً ممانی کہنے لگی کہ تمہارے ماموں کی اتنی آمدنی نہیں ہے، ہم تو بڑی مشکل سے اپنی بچیوں کی فیس کے پیسے جمع کر پاتے ہیں، اس لیے کالج والج چھوڑو، گھر کے کام کرنا سیکھو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے ماں باپ نے تو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ ابھی اسی بات کو 6 مہینے ہی گزرے تھے، ٹھیک سے میں نے گھر کا کام سیکھا بھی نہیں تھا کہ ممانی نے میرے رشتے کے لیے بھی ایک رشتہ کروانے والی سے کہہ دیا۔ اسے کہا کہ دیکھو کوشش کر کے رشتہ اچھے اور امیر گھر کا لانا، بے شک لڑکا رنڈوا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، چلے گا، لیکن اسے صاف کہہ دینا کہ جہیز میں 1 پائی بھی نہیں ملے گی، ہماری تو اپنی گنجائش نہیں ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹیاں کیسے رخصت کرنی ہے، اس پر نند کی بیٹی پر ہم خرچہ نہیں کر سکتے۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، نہ میں بدصورت تھی، نہ موٹی تھی، نہ کالی تھی، بس یتیم تھی، اور آج اپنے یتیم ہونے پر مجھے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔
میرے ماں باپ ہوتے تو کبھی بھی مجھے بوجھ سمجھ کر یوں نہ اتارتے جیسے ماموں نے اتارا تھا۔ گاڑی بنگلے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ ہارن دینے کے بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر جاتے ہی جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کر بچے باہر نکل کر لاؤنج کی طرف بھاگے۔ مجھے ملازمہ نے نیچے اتارا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے بالکل لا تعلق سا تھا۔ ملازمہ مجھے جب اندر لے کر آئی تو بچے لاؤنج میں LED پر کارٹون دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ریموٹ پر لڑ بھی رہے تھے۔ میرے ماموں نے تو میرے چند آئے ہوئے باراتیوں کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا۔ وہ شخص صرف اپنے بچوں اور ملازموں کے ساتھ اور آفس کے چند ملازمین کے ساتھ مجھے بیانے آیا تھا۔ گھر آتے ہی بچے بھی کہنے لگے، بابا آپ نے تو کہا تھا نئی دلہن کے گھر کھانا ملے گا، لیکن انہوں نے تو خالی دلہن ہی دے دی ہے، کھانے کو تو کچھ نہیں دیا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں ابھی تک وہیں کھڑی تھی، نہ مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا، نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ ملازمہ بھی مجھے لاؤنج میں کھڑا کر کے خود کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی، صاحب جی ہم نے تو کھانے میں کچھ نہیں بنایا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ شخص مجھے تیکھی نظر سے دیکھ کر نظریں بدل گیا۔ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ 4 لوگوں کی روٹی بھی میرے سسرال والوں پر بھاری پڑے گی۔ ایسا کرو کہ بچوں کے لیے پیزا آرڈر کر دو اور میرے لیے زنگر برگر کا کہہ دینا۔ بھوکی تو میں بھی تھی، لیکن مجھ سے کچھ بھی پوچھا نہیں گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی جب اس شخص نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھر کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، تم یہاں مہمان نہیں ہو، نہ ہی تمہاری کوئی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اگر بیٹھنا ہے تو صوفے پر بیٹھ جاؤ، ورنہ سامنے کمرہ ہے، جا کر وہاں آرام کر سکتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ میں چپ چاپ سامنے کمرے کے اندر چلی گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کافی بڑا اور کشادہ سا کمرہ تھا۔ میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے سے ہی بہت رونا آ رہا تھا، نہ جانے کیسے خود پر بند باندھے ہوئے تھے، لیکن یہ سب رویے دیکھ کر تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، میں ویسے ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پہلے جی بھر کر رو کر اپنا دل ہلکا کیا، لیکن پھر اپنا چہرہ صاف کر کے میک اپ درست کر کے بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر میری کمر تختہ بن گئی تھی، پھر بھوک بھی لگ رہی تھی۔ 3 گھنٹے بعد وہ شخص کمرے میں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے ابھی تک اپنا لباس نہیں بدلا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو جیسا تم سوچ کر آئی ہو نا، فی الحال میں ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شادی میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے کی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، اور ابھی بھی میرے دل میں وہی ہے، اس لیے تمہاری جگہ بننے میں ابھی وقت لگے گا۔ دیکھو اگر تم میرے بچوں کو ماں کی طرح پیار دو گی تو میری محبت کی بھی بہت جلد حقدار بن جاؤ گی، لیکن اگر تم نے سوتیلا پن دکھانے کی غلطی بھی کی تو یاد رکھنا، چٹیا سے پکڑ کر گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ کی چپ سی رہ گئی۔ کہنے لگا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے اور آیان رات کو بہت تنگ کرتا ہے۔ پہلے تو اسے ملازمہ سنبھالتی تھی، لیکن اب تم سنبھالو گی، اس لیے کپڑے تبدیل کرو، میں آیان کو لے کر آتا ہوں، اور پلیز اسے رونے مت دینا کیونکہ مجھے صبح اپنی فیکٹری بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جمائی لی تھی، آنکھوں میں بھی نیند کا گہرا اثر تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ بے شک میں 16 سال کی تھی، لیکن لا ابالی سی تھی، شادی کا مطلب نہیں جانتی تھی، نہ ہی شادی کے رشتے سے اتنی واقفیت تھی، نہ ہی میرے اندر ایسے فی الحال کوئی جذبات تھے، اور 3 بچوں کے باپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ اس وقت تک صفدر اپنے چھوٹے بیٹے آیان کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا اور غصے سے مجھے تھما دیا اور خود لیٹ گیا۔ وہ بچہ سونے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں خود تھک چکی تھی، لیکن اسے بہلانے لگی۔ 1 گھنٹے بعد میری آنکھیں نیند سے چور ہو چکی تھیں، لیکن وہ بچہ تو یوں تھا کہ سوئے گا ہی نہیں جیسے۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی، وہ بیں بیں کر کے رونا شروع کر دیتا۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور میں ابھی تک اسے لے کر ٹہل رہی تھی۔ کبھی بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ میں نے آج تک کبھی چھوٹے بچوں کو پکڑا تک نہیں تھا۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اسے کمرے سے باہر لے آئی، اس کا فیڈر کچن میں جا کر ڈھونڈنے لگی۔ وہ میری گود میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے ایک کپ میں دودھ ڈالا اور چمچ سے اسے پلانے لگی۔ وہ شاید بہت زیادہ بھوکا تھا، فٹافٹ سے چپڑ چپڑ پینے لگا۔
2 گھونٹ جب اس کے اندر دودھ کے گئے تو اسے کچھ سکون سا ہوا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہونے لگی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، اسے کمرے میں لے کر آئی اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر سلا لیا۔ صبح صفدر کے چلانے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ایک دم اٹھی، کہنے لگا بے ہوش ہو کر سوتی ہو کیا؟ پیمپر نہیں پہنایا تھا تم نے آیان کو؟ سارا بستر اس نے گیلا کر دیا۔ صبح 7 بجے کا وقت اور میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ بچوں کو پیمپر بھی پہناتے ہیں؟ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ بچوں کو پیمپر پہناتے کیسے ہیں۔ میں نے کون سے بچے سنبھالے تھے؟ میں پھر سے گہری نیند میں جانے لگی جب صفدر نے مجھے بازو سے پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑا۔ میں نیند میں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا جاہل لڑکی، گیلے بستر پر کیسے نیند آ رہی ہے تمہیں؟ تم اٹھو یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو سوکھی جگہ پر لٹایا اور اس کا پاجامہ اتارنے لگا۔ کہنے لگا جاؤ ٹیشو لا کر دو مجھے۔ میں نے آدھی نیند میں سامنے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا، واش روم میں جا کر اس کو گیلا کیا اور اسے پکڑا دیا۔ کہنے لگا اسے صاف کرو، میں تمہیں پیمپر دیتا ہوں، پہناؤ اسے۔ ویسے عجیب بے وقوف لڑکی ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ بچے کو سلانے سے پہلے پیمپر پہناتے ہیں۔ میں اس بچے کو صاف کرنے لگی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، بڑی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال اس نے پیمپر نکالا اور مجھے دے دیا۔ کہنے لگا اسے پہناؤ اور یہ بستر بھی صاف کرو۔ میں نے کہا اس کو کیسے پہناتے ہیں؟ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا تمہیں پیمپر پہنانا نہیں آتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، میرے ہاتھ سے پیمپر چھینا اور آیان کو پیمپر پہنانے لگا۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنے لگا کہ یہ دیکھو ایسے پہناتے ہیں۔ میں بار بار جمائی لے رہی تھی، زبردستی اپنی آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوری چادر دھوئی، بستر صاف کیا، پھر نئی چادر بچھا کر بچے کو سلا دیا اور خود بھی وہیں سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے مشکل سے گھنٹہ ہوا تھا، تبھی الارم کی چنگاڑتی آواز نے میری آنکھیں پوری کی پوری کھولی تھیں۔ دیکھا تو 7 بجے کا وقت تھا۔ میں نے الارم بند کیا لیکن صفدر جاگ چکا تھا۔ کہنے لگا جاؤ جا کر اسامہ اور نیلم کو جگاؤ، انہوں نے اسکول جانا ہے۔ میں نے کوفت سے اس کو دیکھا تھا، دل میں جی بھر کر اپنی ممانی کو بد دعائیں دی تھیں کہ اللہ کرے اس کی بیٹیوں کی بھی شادی ایسے ہی شخص سے ہو جس کے پہلے سے 3 بچے ہوں۔ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کے کمرے کا نہیں پتہ، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، آپ کسی ملازمہ سے کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اتنے غصے سے وہ دھاڑ کر بولا کہ میری نیند اڑن چھو ہوئی۔ کہنے لگا تم ماں ہو، ذمہ داریاں تمہیں ابھی سے سنبھالنی پڑیں گی۔ 9 بجے مجھے بھی آفس جانا ہے اور خدا کے لیے مجھے 1 گھنٹہ سکون سے سونے دو۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، جب تک اس کے ہاتھوں سے مہندی نہ مٹ جائے اس سے گھر کا کام نہیں کروایا جاتا۔ اور ایک میں تھی، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور 3 بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر پڑ گئی تھیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے کمرہ کھولا، کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ بچوں کو جگا چکی تھی اور وہ چلا رہے تھے۔ اسامہ کہہ رہا تھا کہ بس 5 منٹ اور سونے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں الارم کی گھنٹی کے ساتھ ہماری جان کھانا شروع کر دیتی ہو؟ ابھی صرف 7 بجے ہے۔ وہ نیلم کو جگا رہی تھی تو نیلم بھی یہی کہہ رہی تھی، جب تک اسامہ نہیں اٹھے گا میں بھی نہیں اٹھوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے لحاف اپنے منہ تک کر لیا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ملازمہ کہنے لگی بڑے ہی بدتمیز بچے ہیں بیگم صاحبہ، آپ ہی سنبھال لینا، میں ذرا کچن میں جا کر ان کا ٹفن تیار کر دوں۔ میں نے انہیں بہلا پھسلا کر اٹھانا شروع کر دیا۔ بڑے غصے سے انہوں نے پہلے میری طرف دیکھا لیکن پھر مروتاً اٹھ کر بیٹھ گئے، کچھ بولے نہیں۔ شاید نئی دلہن کا تھوڑا سا لحاظ ان کے اندر موجود تھا۔ اٹھ کر واش روم میں چلے گئے۔ یونیفارم پہننے کے بعد اسامہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی جمائیاں لے رہی تھی، اونگ رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے ٹائی پہنا دے۔ میں نے کہا ٹائی؟ کیا مطلب؟ ٹائی خود پہنو، تمہیں پہننی نہیں آتی؟ میں تو ویسے ہی آدھی نیند میں تھی۔ کہنے لگا نہیں آتی نا، پہناؤ۔ میں نے کہا یونیفارم تمہارا ہے، جب تمہیں نہیں آتی تو مجھے کیسے پہنانی آ سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا بابا تو کہہ رہے تھے تمہاری نئی ماں کو سارے کام آتے ہوں گے، میری ماما کو تو ٹائی پہنانی آتی تھی۔ میں نے کہا آتی ہوگی لیکن مجھے نہیں آتی، جاؤ ملازمہ سے بولو۔ میں یہ کہہ کر ان کے کمرے کا ہی تکیہ درست کیا
اور وہاں لیٹ کر سو گئی۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے وہ لوگ گئے۔ اس کے بعد مجھے صفدر کے لیے اٹھنا پڑا۔ اسے آفس بھیجنے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ پر دراز ہو گئی، لیکن جب تک مجھے نیند آئی آیان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میں خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کیا مصیبت ہے تمہیں، تھوڑی دیر اور نہیں سو سکتے تھے تم؟ میری زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں دلہن کم اور ملازمہ زیادہ لگتی تھی۔ سادہ سے کپڑے پہنے، بکھرے بالوں کے ساتھ میں بس بچوں کو سنبھالنے میں ہی لگی رہتی تھی۔ بہت بدتمیز بچے تھے، مجھ سے تم کر کے بات کرتے تھے۔ صفدر نے بھی کبھی ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ نیند کیا ہوتی ہے۔ جی چاہتا کہ کبھی کبھی پرسکون ہو کر لمبی تان کر سو جاؤں اور مجھے کوئی بھی نہ جگائے، لیکن قسمت میں تو جیسے سکون تھا ہی نہیں۔ اب صفدر کہنے لگا کہ بہت آرام کر لیا تم نے، کھانا تم بناؤ، ہمیں ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ دیکھو جیسا شبنم بناتی تھی نا ویسا کھانا بنایا کرو۔ میں نے کہا شبنم کون ہے؟ آپ کے گھر کی پرانی کک تھی کیا؟ میری بات پر اس نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا۔ کہنے لگا میری پہلی بیوی، بہت ذائقہ تھا اس کے ہاتھ میں، بہت مزے کا کھانا بناتی تھی، سب کچھ ویسا ہی بنایا کرو۔ رات کو میرے لیے کباب بنا لینا، شامی کباب، مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ پورا دن ملازمہ کے ساتھ میں کھانا بنانے میں لگی رہی، ساتھ آیان کو بھی سنبھالتی رہی۔ شام کے وقت ڈور بیل پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول گیا۔ چوکیدار نماز پڑھنے گیا تھا۔ ملازمہ کو میں نے آیان پکڑایا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑا ہی بدتمیز تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 22-23 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بیل سے انگلی اٹھائی اور پھر اپنے دونوں ابرو اچکاتے ہوئے کہنے لگا، کون ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے آپ سے، آپ کون ہیں؟ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا واہ بھائی واہ، میرے ہی گھر میں مجھے سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا سمجھ گیا، نئی ملازمہ رکھی ہے بھائی نے۔ اچھا خیر جو بھی ہو پیچھے ہٹو، اندر تو آنے دو۔ چند مہینے میں دبئی کیا چلا گیا، مجھے تو گھر کے ملازمین بھی نہیں پہچان رہے۔ ارے آپ کہاں اندر گھسے چلے آ رہے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کہنے لگا اندر چلو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنے پاس بیگ بھی پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اسامہ نیلم چاچو چاچو کہتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گیا۔ میں اب سمجھی وہ صفدر کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے اسامہ سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا نئی ملازمہ رکھی ہے؟ کہنے لگا نہیں چاچو، یہ ہماری نئی مما ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا، ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہنے لگا ٹھیک تو کہہ رہا ہوں چاچو، بابا نے شادی کی ہے ان سے۔ کہنے لگا بھائی نے مجھے نہیں بتایا، حیرت ہے۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا سوری بھابھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ صفدر بھائی کی وائف ہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ ملازمہ کہنے لگی ایسا کرتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں۔ ملازمہ سے پوچھ کر ہی میں نے سب کچھ بنایا تھا۔ رات کو صفدر آیا تو اپنے بھائی سے ملنے لگا، باتیں کرنے لگا۔ اسے بتانے لگا کہ بس اچانک سے ہی رشتہ مجھے آ گیا، میں نے تمہیں فون کیا تھا لیکن تم اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، وہاں پر سروس نہیں آ رہی تھی۔ صفدر کے بھائی کا نام ظفر تھا، کافی خوش مزاج قسم کا نوجوان تھا۔ جیسے ہی صفدر نے کھانا شروع کیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ میں نے کہا میں نے بنایا ہے۔ توبہ ہے، تمہارے ہاتھ میں بالکل ذائقہ نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ شبنم کی طرح بنایا کرو۔ عجیب لڑکی ہو تم، ذرا سی بھی کسی کام کی ہوش نہیں ہے تمہیں۔ اس کے آنے سے یہ ہوا کہ نیلم اور اسامہ نے مجھے پریشان کرنا کم کر دیا۔ البتہ آیان کو میری گود کی عادت پڑ گئی تھی۔ صبح میں آدھی نیند میں تھی، آدھا دوپٹہ میرے گلے میں تھا، آدھا زمین پر جھول رہا تھا۔ جب روتے ہوئے آیان کو میں نے گود میں سنبھالا اور باہر نکلی، میں کچن میں آئی اور آیان کا فیڈر ڈھونڈنے لگی جو میں نے سونے سے پہلے سامنے شیلف پر رکھا تھا، لیکن اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ظفر کچن میں آ گیا۔ شاید آیان کے رونے کی آواز سن کر وہ بھی نیند سے جاگا تھا۔ کہنے لگا بھابھی
اسے کیا ہوا ہے؟ کیوں روئے جا رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ اسے کیا ہوا ہے، شاید بھوک لگی ہے۔ کہنے لگا آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں اس وقت؟ میں نے کہا اس کا فیڈر رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے میری گود سے ایان کو پکڑ لیا، کہنے لگا میں اسے چپ کرواتا ہوں، آپ فیڈر لے کر آ جائیں۔ وہ اسے بہلاتا ہوا باہر لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چپ ہو گیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ 1 مہینے سے میں اس کے پاس تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ اٹھ جاتا تھا تو چپ بھی نہیں ہوتا تھا، روتا رہتا تھا۔ 2-4 کیبنٹس کھولنے کے بعد مجھے اس کا فیڈر مل گیا تھا۔ میں نے وہ ٹھیک طرح سے دھویا، دودھ ڈالا، اوون میں رکھ کر ہلکا سا نیم گرم کیا اور باہر آ گئی۔ ظفر سامنے صوفے پر بیٹھا ایان کو بہلا رہا تھا۔ وہ اپنے چچا کی گود میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو کہنے لگا آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو ابھی بھی نیند آئی ہے، اور ایان کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ سونے والا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے تو نیند بہت آ رہی ہے، لیکن کیا کریں، اسے سنبھالنا بھی تو ہے نا۔ پھر فیڈر پلانے کے بعد 1 گھنٹہ کمرے میں ٹہلاؤں گی تو سو جائے گا۔ یہ سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا 1 گھنٹہ آپ اسے اٹھا کر ٹہلاتی رہتی ہیں؟ میں نے کہا کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تھکتی نہیں ہے؟ میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے کہا تھک گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، کرنا تو مجھے ہی ہے نا۔ کہنے لگا فیڈر مجھے دیں اور آپ جا کر سو جائیں، ایان کو میں اپنے ساتھ سلا لوں گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً سے اسے فیڈر پکڑایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ صبح تک میری نیند کافی حد تک پوری ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اسامہ اور نیلم کو بھی تیار کروا کر اسکول میں بھیجا۔ ان کا ٹفن بھی بناتی تھی، صفدر کے بھی سارے کام میں کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا کہ میں شبنم جیسی کبھی نہیں ہو سکتی، تم کام بہت سستی سے کرتی ہو۔ شبنم تو بہت جلدی سب کچھ سمیٹ لیتی تھی۔ ہر وقت شبنم کی تعریفیں سن سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ لیکن ظفر کے آنے سے مجھے زندگی میں کچھ بدلاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ پہلی بار اسامہ اور نیلم نے مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، آج سورج کہاں سے نکلا تھا جو تم لوگ مجھے آپ جناب کر کے بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ اپنی ہنسی دبانے لگے۔ کہنے لگے چاچو نے کہا ہے کہ ہنا بھابھی تمہاری مما ہیں، جیسے تم مما کو جی جناب کر کے بات کرتے تھے، ان سے بھی ایسے ہی کیا کرو۔ پہلی بار مجھے اچھا لگا تھا کہ وہ مجھے عزت اور احترام دے رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں اپنے چچا کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے اور میں ایان کو گود میں بٹھائے رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی، کیونکہ صفدر نے ملازمہ کو بھی دوپہر تک چھٹی دینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد کھانا تم ہی بناؤ گی، ویسے بھی پورا دن تمہارے پاس کرنے کے لیے کوئی خاص کام تھوڑی ہوتا ہے، فارغ بیٹھی رہتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے صفدر کی باتیں بہت دکھ دیتی تھیں، غصہ بھی آتا تھا، برا بھی لگتا تھا۔ کئی بار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو میں صاف کر کے دل کو سمجھا دیتی تھی کہ میں بے سہارا ہوں، اس لیے باتیں تو سننی پڑیں گی۔ صفدر کو بیوی نہیں 3 بچوں کی ماں چاہیے تھی، وہ اسے مل چکی تھی۔ میں نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا، میرے بال بنے ہوئے ہیں نہیں بنے ہوئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس یہ ہوتا تھا کہ اس کا کام اس کے سامنے اسے ویسے ملے جیسے شبنم کرتی تھی۔ میں بڑی حسرت سے سامنے ظفر کو بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ جب میرے والدین زندہ تھے تو میں محلے کے بچوں کو گھر میں بلا کر ان کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلا کرتی تھی، لاپرواہ سی تھی۔ لیکن اب تو جیسے یہ سب خواب ہو گیا تھا۔ میں نے گود میں ایان کو بٹھا رکھا تھا، چھری سے سبزی بنا رہی تھی، کیونکہ صفدر نے ڈنر کے لیے چائنیز رائس بنانے کا کہا تھا۔ سامنے کرکٹ کھیلتے دیکھتے مجھے ایسے لگا جیسے ظفر اسامہ کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ میں نے کہا اسامہ میں تمہیں بتاؤں کیسے بیٹنگ کرتے ہیں، ایسے تم ہارو گے نہیں۔ میری بات سن کر اسامہ کہنے لگا رہنے دیں، آپ کو کیا پتہ کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں۔ لیکن ظفر کہنے لگا بھابھی آپ آ جائیں۔ لیکن جب میں اٹھنے لگی تو میری گود میں ایان تھا۔ میں نے کہا رہنے دو، اگر میں کھیلنے لگی تو اسے کون سنبھالے گا، ویسے بھی سب ملازمین جا چکے ہیں۔ ظفر نے نیلم سے کہا، کہنے لگا تم بھائی کو پکڑو۔ نیلم نے فوراً سے ایان کو پکڑا تو میں اسامہ کو بتانے لگی کہ بیٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران میں نے بہت سے چھکے چوکے مارے۔ یہ دیکھ کر اسامہ بھی حیران تھا اور نیلم بھی، اور ظفر بھی کہنے لگا
بھابھی آپ تو بہت اچھا کھیلتی ہیں۔ اب تو میں روز کچھ دیر کرکٹ کھیلنے لگی۔ اس طرح میری بچوں سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ایک بار ظفر کہنے لگا، میں نے آپ کو کبھی تیار ہوتے نہیں دیکھا، آپ بالکل عام سے حلیے میں رہتی ہیں۔ میں نے کہا بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ کہنے لگا آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں نے کبھی آپ کو بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ نہیں دیکھا، جب تک وہ میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں انہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا رہتا ہے۔ میں خود بھی صفدر کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتی۔ انہیں تو جیسے مجھ میں کوئی بھی لگاؤ نہیں ہے، صرف اپنی پہلی بیوی سے ہی محبت ہے۔ مجھے بھی ان سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو بس بے بس اور مجبور ہوں۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے نا، اس لیے مجبوراً بچے پال رہی ہوں۔ میری باتیں سن کر ظفر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے بھابھی۔ میں نے کہا ہاں، اگر اس میں غرض شامل ہو تو۔ صفدر نے تو سب سے پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ اسے بیوی نہیں، صرف اپنے بچوں کی ماں چاہیے۔ شادی کی رات میری گود میں آیان کو ڈال دیا تھا۔ وہ پوری رات میں آیان کو سنبھالتی رہی۔ میری آنکھیں ساری رات بند نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے کہا جانتے ہو ظفر میری عمر کتنی ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا صرف 16 سال۔ یہ سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ سن کر وہ متعجب ہوا تھا۔ میں نے کہا اس 16 سال کی عمر میں صفدر یہ چاہتا ہے کہ میں شبنم کے برابر آ جاؤں، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو جاؤں، تب مجھے صفدر کی محبت مل سکتی ہے۔ کیا محبت ڈیمانڈ پر ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کی ڈیمانڈ پوری کریں گے تو ہی اس کی محبت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ صفدر نے کبھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا، نہ یہ کہا کہ وہ مجھے سجا سنورا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی اپنا دل مار ڈالا اور یہی سوچا کہ میں ایک ماں ہوں، آیان کی، اسامہ کی، نیلم کی، میری یہی ڈیوٹی ہے۔ یہ سن کر ظفر چپ سا ہو گیا۔ میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز ہم کرکٹ کھیل رہے تھے جب اچانک سے صفدر گھر آ گیا۔ مجھے یوں بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو درست ہے، کیا تم بچی ہو جو یوں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہو؟ ارے بھائی توبہ ہے، تمہیں تو سمجھانا ہی عذاب ہے۔ میں جتنا چاہتا ہوں کہ تم ایک میچور قسم کی عورت بن کر گھر سنبھالو، تم بچکانہ حرکتوں سے باز نہیں آتی ہو۔ میں چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اسامہ اور نیلم بھی میرے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ظفر بھی آ گیا۔ پہلی بار میں نے دیکھا اسامہ میرے حق میں بولا تھا۔ کہنے لگا بابا ہم نے ماما سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلے، انہیں بہت اچھا کرکٹ کھیلنا آتا ہے۔ وہ کہنے لگا اسامہ تم چپ رہو۔ پھر مجھے کہنے لگا یہ کیا بچی ہو تم؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آیان روتے ہوئے میری طرف لپکنے لگا۔ میں نے فوراً سے اسے پکڑ لیا۔ ظفر آ کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بچی ہی تو ہے، کیا عمر ہے اس کی؟ بس 16 سال۔ یہ سن کر صفدر نے بڑے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا بھائی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کر کے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر ڈالی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے صرف ایک ماں چاہیے تھی تو کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر لیتے، جو عمر میں اتنی بڑی تو ہوتی کہ آپ کے گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتی۔ اس لڑکی کو تو اپنی ہوش نہیں ہے، 16 سال کی ہے یہ۔ اگر شادی نہ ہوتی تو 11ویں جماعت میں ہوتی۔ سمجھیں تو اسامہ سے صرف 6 سال بڑی ہے اور اس کی ماں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے سن کر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کم عمر لڑکی کو آپ نے ایک رات میں 3 بچوں کی ماں بنا دیا۔ کیا اس کے کوئی خواب نہیں تھے؟ کیا وہ اپنے گھر سے کوئی خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر نہیں آئی تھی؟ چلے اسے چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب شبنم بھابھی کی شادی ہوئی تھی تو کیا وہ اتنی ذمہ دار تھیں؟ تب تو اماں بھی زندہ تھیں۔ جانتے ہیں جب اسامہ ہوا تھا تو شبنم بھابھی کو اسے پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ اسامہ روتا تھا تو اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتی تھی۔ کہتی تھی مجھ سے یہ پکڑا نہیں جاتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے سنبھالوں کیسے۔ یاد ہے نا بھائی آپ کو، یا بھول گئے ہیں آپ؟ پھر اماں نے انہیں سنبھالنا سکھایا تھا۔ اماں تھیں اس وقت شبنم بھابھی کو ہر بات بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ان کے ساتھ آپ کے بچوں کو اماں نے پالا تھا، سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ کئی سالوں بعد جا کر شبنم بھابھی نے سارا گھر سنبھالنا سیکھا تھا۔
مجھے یہ پتہ ہے بھائی کہ شبنم بھابھی کے ساتھ بھی آپ کا ایسا رویہ نہ تھا. تب تو آپ بھابھی کے ساتھ اسامہ کو سنبھالنے کے لیے راتوں کو جاگتے بھی تھے. جب نیلم پیدا ہوئی تھی تب بھی اسامہ کی ساری ذمہ داری آپ سنبھالتے تھے تاکہ بھابھی نیلم کو وقت دے سکے. ظفر کی باتیں سن کر صفدر ایک دم چپ تھے. کہنے لگا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آیان کو ماں کی محبت نہیں ملی. آیان کے پیدا ہوتے ہی بھابھی اس دنیا سے چل بسی، اماں بھی نہ رہی، اور آپ نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر کے اس پر آتے ہی 3 بچوں کی ذمہ داریاں ڈال دیں، اس لیے کہ وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، مجبور ہے، آپ کی باتیں سنے گی اور آپ کے کام بھی کرے گی، آپ کے بچے بھی پالے گی. کیا جواب دیں گے کل کو خدا کے سامنے؟ کیا انصاف کیا ہے آپ نے؟ اگر شبنم بھابھی کی جگہ نہیں دے سکتے تھے تو اس سے نکاح کیوں کیا تھا؟ کوئی ملازمہ رکھ لیتے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، یا آپ کو بھی بیوی کے نام پر مفت کی نوکرانی چاہیے تھی؟ ظفر کا لہجہ بلند ہوا تھا. صفدر کہنے لگا بہت زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں. وہ کہنے لگا آپ یوں چلا کر میری آواز کو بند نہیں کر سکتے. یا تو اس لڑکی کو اس کا حق دے دیں، اسے بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھیں جیسا وہ حق رکھتی ہے، ورنہ چھوڑ دیں اسے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. صفدر مجھے گھورنے لگے، حالانکہ میرا تو کوئی قصور نہ تھا. میں آیان کو پکڑ کر کمرے میں آ گئی. میرا دل بری طرح سے خوف سے کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب مجھے کتنی باتیں سنائیں گے. آیان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، روئے جا رہا تھا. پھر میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے اسے بخار ہے. میں نے اسے فیڈر دیا، دوا پلائی اور سلا دیا. جیسے ہی وہ سویا تو میں کمرے سے باہر آ گئی. ظفر لاؤنج میں نہیں تھا، دونوں بچے بھی شاید اس کے اوپر والے کمرے میں تھے. لاؤنج میں صرف صفدر بیٹھے تھے، نہ جانے غصے سے کیا سوچ رہے تھے. میں فوراً سے کچن میں آ گئی. کھانا میں صبح ہی تیار کر چکی تھی. جلدی سے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا. بچوں کو بھی بلا کر کھانا کھانے کے لیے کہا. ٹیبل پر سب موجود تھے لیکن بہت خاموشی تھی. سب کو کھانا کھلانے کے بعد جب میں خود کھانا کھانے لگی تو آیان رونے لگا. میں فوراً سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. اس کا بخار تیز ہو چکا تھا. میں اسے بہلانے لگی. کچھ دیر بعد صفدر کمرے میں آ گیا. میں نے کہا اسے بہت تیز بخار ہے. مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر صفدر مجھے باتیں سنائیں گے کہ تم میرے بچے کی پرواہ نہیں کرتی، اور کیوں کرو گی، تم اس کی کوئی سگی ماں تو ہو نہیں، کیونکہ ہر بار مجھے یہی تانا دیتے تھے. لیکن حیران کن بات تھی کہ صفدر نے کچھ نہیں کہا. آیان کو میری گود سے لے لیا. کہنے لگے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. میں نے کہا میں بھی چلتی ہوں. 6 ماہ سے میں نے آیان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی. مجھے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے. کہنے لگے میں اسے لے جاؤں گا، تم کھانا کھاؤ، تم نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا. پہلی بار انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ میں بھوکی ہوں، ورنہ آج سے پہلے کبھی پرواہ نہیں کی تھی. میں نے کھانا تو کھا لیا تھا لیکن مجھے آیان کی بہت فکر تھی. 3 دن وہ بخار میں رہا اور میں سب کچھ بھول بھال گئی. سونا کسے کہتے ہیں، کھانا کسے کہتے ہیں. کئی بار تو آیان کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں رونے لگ جاتی. صفدر بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے کیوں اتنی پریشان ہو، ٹھیک ہو جائے گا، بس بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 دن بعد ہی جائے گا. میں نے کہا آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے. بار بار میں اسے چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی. 3 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کھیلنے لگا تھا. تب جا کر مجھے سکون ملا تھا. اس رات میں آیان کو سلا کر سونے کی تیاری کر رہی تھی جب صفدر کمرے میں آئے. ان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا. آج وہ آفس سے کافی لیٹ آئے تھے، یہاں تک کہ سب کھانا کھا کر سو چکے تھے. میں نے کہا آپ کو اتنی دیر ہو گئی، کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ کہنے لگے نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں. پھر مجھ سے آیان کی طبیعت پوچھنے لگے. میں نے کہا اب تو کافی بہتر ہے. وہ شاپنگ بیگ میرے ہاتھ میں تھما دیے. کہنے لگے جاؤ اسے پہن کر آؤ، تمہارے لیے ہے. کچھ دیر تو میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی. میں نے شاپنگ بیگ کے اندر دیکھا تو بہت خوبصورت سا سوٹ تھا. میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے وہ جوڑا پہن لیا، خود کو آئینے میں دیکھنے لگی. پہلی بار اپنا آپ بے حد حسین لگ رہا تھا. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. کہنے لگے شوہر کو اس طرح سے شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھام کر مجھے بیڈ پر لے گئے. میں نے کہا کیا مطلب، کیسے کرتے ہیں؟ میرے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہنے لگے یوں کہتے ہیں.
میرا دل تو یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا، یا شاید سینے میں پہلی بار دھڑکا ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، بے حد نروس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہم ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، لیکن بیچ میں آیان ہوتا تھا۔ کئی بار نیند میں صفدر میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، کیونکہ انہیں سوتے ہوئے شاید ہاتھ پکڑنے کی عادت تھی، لیکن مجھے کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ کہنے لگے ظفر شاید ٹھیک ہی کہتا ہے، میں نے شادی ہوتے ہی تمہیں شبنم کی جگہ پر دیکھنا چاہا، یہ نہیں سوچا کہ تم شبنم نہیں ہو ہی نہ ہو۔ تمہارے بھی کوئی خواب ہوں گے شادی کے حوالے سے، تم نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، لیکن میں نے تمہیں بہت مایوس کیا۔ شاید شبنم کے ساتھ میں یہ سب دور گزار چکا تھا، اس لیے جہاں میں پہنچ چکا تھا میں نے اپنی زندگی کو آگے سے شروع کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ تمہاری زندگی کی شروعات ہے، مجھے تمہارے نظریے سے دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تم نے میرے بچوں کو بالکل اپنا بچہ سمجھا ہے۔ آیان کے لیے جس طرح سے میں نے تمہیں روتے دیکھا ہے، فکر مند دیکھا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں تم کس مقام پر جا کر بیٹھ گئی ہو۔ لیکن آج کے بعد میں یہی کوشش کروں گا کہ تمہیں بھی مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہو۔ صفدر نے اس کے بعد مجھے اتنی محبت دی کہ میرے دل سے پچھلا ہر گلہ شکوہ دور ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے میری شادی کو، اور آج ظفر کی شادی ہے، اور میں اکثر اسے کہتی تھی کہ تم نے میرا بھائی بن کر دکھایا ہے۔ شاید بھائی بھی اتنا بہنوں کے لیے نہیں کرتے ہوں گے جو دیور بن کر تم نے میرے لیے کیا ہے۔ لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، آپ مجھے بہنوں کی طرح ہی لگتی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی احسان کیا تھا، تو کل کو جب میری بیوی آئے گی تو آپ اس کے ساتھ مل کر پیار محبت سے رہ کر یہ احسان اتار دیجیے گا۔ سو سمپل۔ اور آج میں نے اس کی شادی پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اس نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں۔